نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمیں سورہ عنکبوت کے 3 رکوعوں کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں۔ جن حضرات کو بھی دین سے ایک دلچسپی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت ہے ذہنی اور قلبی، وہ بہت حد تک واقعیت رکھتے ہیں، تو ان کے جو خاص پہلو اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے، اس کا جو مین تھیم اور مضمون ہے، جو اس سے متعلق ہے، میں صرف اس پر تفصیل اور روشنی ڈالوں گا۔ باقی یہ کہ ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آئے۔ اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم ایک نشست میں ان 3 رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں گے، کیونکہ پورے 3 رکوعوں کی تلاوت میں بھی وقت بہت فرق ہو جائے گا، تو میں تلاوت کے لیے بھی یہ انداز اختیار کر رہا ہوں کہ شروع کی چند آیات اور پھر آخری چند آیات، کہ وہاں سے یہاں تک کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون۔ الى قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم پچھلی مرتبہ کر چکے ہیں، اور آج یہ اس کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا رکوع ہے جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ مکی سورتوں کے مضامین کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں عرض کر دوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس رکوع کے مضامین کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ یہ تعداد متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آیات کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے کہ بعض محققین کے نزدیک آیت بسم اللہ جو ہر سورت کے شروع میں یا 2 سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے وہ بھی شمار کی جائے گی۔ 113 مرتبہ وہ آیت اس طرح آئی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک ہی بار شمار کیا جائے گا، ایک ہی آیت بسم اللہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ 112 کا فرق تو اس سے ہی واقع ہو جائے گا تعداد کے اعتبار سے۔ اور بھی بات چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں کہ قرآن مجید کی تعداد جو ہے کل آیات کی وہ متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں قدر اختلاف ہے۔ لیکن جہاں تک سورتوں کا تعلق ہے، 114 صورتیں متفق علیہ۔ ان میں یوں سمجھیے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اکثر و بیشتر صورتوں کے بارے میں
اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مکی ہے۔ ان میں جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ مدنیات کی تعداد 24-25 سے زیادہ نہیں، گویا کہ 88، 89 یا 90 صورتیں جو ہے قرآن مجید کی وہ مکی۔ یہ جو مکی صورتیں قرآن مجید میں ہیں تو مدنی اور مکی صورتوں کے جو گروپ آتے ہیں تو اس میں یہ 7 گروپوں کے اندر ہے۔ ان میں سے پہلے گروپ میں جو مکی صورت ہے وہ صرف سورہ فاتحہ ہے، اور وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک مقدمہ ہے، جامع تمہید ہے۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے گروپ جو مکی صورتوں کے رہ جاتے ہیں وہ 6۔ ان 6 میں ایک بات اہم ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ 2 کے 3 حصے کر لیجئے تو زمانہ نزول کی بحیثیت مجموعی تقسیم سامنے آ جائے گی۔ پہلے 2 گروپوں میں کل تعداد 16 بنتی ہے، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 2 صورتیں، اور پھر سورہ یونس سے سورہ مومنون تک 14 صورتیں۔ یہ جو 2 گروپ ہیں ان کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا آخری حصہ، یعنی 12 سال میں شمار کیجئے، وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر ہجرت تک 12 سال ہیں حضور کے جو آپ نے مکے ہی میں بسر کیے۔ یہ مکی دور ہے سیرت النبی کا۔ اس کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال۔ پہلے 2 گروپوں کی 16 صورتیں اکثر و بیشتر آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی، ایکسیپشنز ہیں، مثلا سورۃ الحجر جو ہے وہ اس میں ایک استثناء ہے، لیکن باقی 15 صورتیں جو ہیں وہ آخری 4 سالوں کی ہیں بلا اختلاف۔ درمیانی 2 گروپ جو بنتے ہیں ان میں 21 صورتیں ہیں، سورہ فرقان سے لے کر اور سورہ لقمان تک یہ 8 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ احزاب کے بعد شروع ہو کر یہ جو صورتیں آتی ہیں یہ کوئی 13 صورتیں بنتی ہیں مکی، تو دونوں مل کر 21 صورتیں۔ یہ ہے درمیانی زمانہ، درمیانی 4 سال، یہ درمیانی 2 گروپ ہوئے اور درمیانی 4 سال۔ آخری جو قرآن مجید کا جس کو کہ ہم آخری منزل کہتے ہیں سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اس میں کل 65 صورتیں ہیں، جن میں کوئی 15 آپ شمار کر لیجئے کہ مدنی ہے تو باقی 50 کے قریب یہ مکی صورتیں ہیں۔ یہ سب کی سب نازل ہوئی ہے پہلے 4 سالوں کے دوران۔ تو یہ ایک ترتیب ذہن میں اس طریقے سے اگر قائم رکھیں گے تو ان مکی صورتوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے مصحف میں اور اس کا جو تعلق ہے زمانہ نزول سے وہ آپ کے ذہن کی گرفت میں بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ یاد بھی رہے گا۔ دوسری بات ان مکی صورتوں کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کا اصل مضمون ہے ایمان، لیکن ایمان جو ہے اس کے بھی 3 بڑے بڑے حصے ہیں، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ یا توحید، اور ایمان بالآخرہ یا معاد، یہ 3 حصے بنتے ہیں۔ ان میں بھی آپ یوں سمجھیے کہ کوئی مکی صورت بمشکل ایسی ہوگی جس میں یہ تینوں مضمون نہ آئے، توحید کا مضمون بھی آئے گا، رسالت کا مضمون بھی آئے گا، آخرت کا مضمون بھی آئے گا۔ لیکن یہ کہ یہاں بھی 2 کی تقسیم کر لیجئے کہ پہلی 2 گروپوں میں جو اصل زور ہے وہ رسالت پر ہے، درمیانی 2 گروپوں میں اصل زور توحید پر ہے، آخری 2 گروپوں میں اصل زور آخرت پر ہے، انذار آخرت۔ تو یہ بھی ایک تقسیم ہے ان 6 گروپوں کی، یہ مانوی تقسیم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ باقی یہ کہ اب ہر صورت جو ہے اس کا اپنا ایک انڈیویجول مزاج ہے، اس کا اپنا انداز ہے، ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مضامین جو ہیں جس میں کہ معاد، رسالت اور توحید، یہ تینوں بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ اس صورت کا اپنا جو مخصوص مضمون ہے وہ بھی ان میں بندھا ہوا ہوگا، وہ اس طریقے سے ہوگا رچا بچا ہوا، جیسے تانا بانا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک دھاگا چل رہا ہے، دوسری طرف دوسرا دھاگا چل رہا ہے۔ تو یہ 3 مضامین جو ہے یہ تو مسلسل چلیں گے، لیکن درمیان میں جو اس صورت کا خاص مضمون ہے وہ آتا چلا جائے۔ یہ جو میں نے تیسری بات عرض کی ہے اس کی ایک بہترین مثال آج کے درس میں آپ کے سامنے آئی ہے۔ سورہ عنکبوت کا جو مضمون ہے مخصوص وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ ہے سن 5 نبوی۔ سن 5 نبوی گویا کہ وہ درمیانی حصہ شروع ہو چکا، لیکن یہ کہ سن 5 نبوی میں جو اصل تاریخی اعتبار سے جو بات کی جو بیان کی تھی وہ یہ ہے
کہ پرسیکیوشن جو ہے صحابہ کرام کا اور تشدد جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا. پہلے 4 سالوں کے دوران صرف زبانی ایذا ہوئی ہے. حضور پر پھپتیاں چست کی گئی، مذاق اڑایا گیا، شاعر کہہ دیا گیا، ساحر کہہ دیا گیا، مجنون کہہ دیا گیا. یہ جس کو زبانی ایذا کہتے ہیں، اس پر کہ سورہ مزمل میں ارشاد ہوا کہ اے نبی صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیے اور برداشت کیجئے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یا جیسے کہ سورہ ہجر میں کہا گیا، وہ بھی ابتدائی زمانے کی صورت ہے اگرچہ ہے شروع کے گروپ میں، کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیگتا ہے، آپ کو کوفت ہوتی ہے، آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ صبر کریں، اپنا جو فریضہ رسالت ہے اس کو ادا کرتے رہے، بددل نہ ہو، غمگین نہ ہو، ملول نہ ہو. ان کے پاگل کہنے سے آپ معاذ اللہ پاگل نہیں ہو جائیں گے، ان کے مجنون کہنے سے آپ مجنون نہیں ہو جائیں گے، ان کے صاحب کہنے سے آپ صاحب نہیں ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے. تو تقریباً یوں سمجھیے کہ 4واں سال وہ ہے جس میں صورت بدلی. اس میں جب لوگوں نے یہ دیکھا، کفار نے، قریش نے، کہ یہ جو ہماری زبانی ایذا ہے اس سے تو یہ بددل نہیں ہوئے، یہ دعوت تو پھیل رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کی، اپنی پالیسی بدلی کہ اب صرف زبانی کلامی نہیں، ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو زہرتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو گھروں میں بند کر دو، نوجوان ہیں تو ان کو فاقے سے رکھو. یہ ساری جس کو کہ میں فزیکل پرسیکیوشن کہہ رہا ہوں، جسمانی تشدد، جسمانی ایذا، یہ سن 5 میں اپنے عروج کو پہنچ گیا. اسی میں وہ واقعات ہوئے جو حضرت بلال کے بارے میں آپ نے سنے ہوں گے، جس طریقے سے انہیں گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال دی گئی ہے، اور جس طرح جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں اس طرح مکے کی سنگلاخ گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا ہے. کبھی یہ کہ تپتا ہوا فرش ہے، عین دوپہر کا وقت ہے، اور وہ سنگلاخ زمین مکے کی جو ہے توے کے مانند جل رہی ہے، اس وقت انہیں صرف لٹا دیا جاتا تھا، اور سورج جو ہے براہ راست اس کی تباہت ان کے چہرے پر ہے، اور سینے کے اوپر بھی بھاری سل رکھی جاتی ہے کہ بعد آؤ اس دین سے اور توحید سے، اور واپس آؤ ہمارے اس شرک سے. حضرت خباب بن رد کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دہتے ہوئے انگارے بچھا کر اور ننگی پیٹھ انہیں لٹایا گیا کہ پیٹھ کی کھال جلی ہے اور چربی پگھلی ہے، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. اور ان 2 واقعات سے آپ اندازہ کر لیجیے، اور جو کچھ ہوا کہ آپ سن گلستان من بہار برا. تو یہ حالات ہیں جن میں یہ صورت نازل ہوئی. تو سورہ عنکبوت کا جو مخصوص مضمون ہے، اس کا جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، وہ ہے شدائد اور مسائل اور ابتلاء اور آزمائش پر صبر کی تلقین. اور اس دور میں جو خاص مسلمانوں کے مسائل تھے، نوجوانوں کے مسائل، غلاموں کے مسائل، جو سب سے زیادہ اس تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ان مسائل کا حل، اس میں ہدایت، اس میں ان کو صبر کی تلقین، اس میں استقامت کی نصیحت، اس میں ان چیزوں کی نشاندہی کہ اگر اس کا التزام کریں گے تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. یہ سورہ عنکبوت کا ہے مضمون خاص. باقی چونکہ یہ مکی صورت ہے، توحید کا مضمون بھی آئے گا، آخرت کا مضمون بھی آئے گا، رسالت کا مضمون بھی آئے گا، سابق انبیاء اور رسل کے حالات بھی آئیں گے، قوموں کی ہلاکت کا ذکر بھی آئے گا کہ انہی باتوں کی دعوت دینے کے لیے ہم نے پہلے رسولوں کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ہود کو بھیجا، صالح کو بھیجا، لوط کو بھیجا، شعیب کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم کو بھیجا. لیکن یہ کہ ان کی قوموں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہی، لہذا ان کو ہلاک کیا گیا. یہ جو مضمون ہے یہ تو ہے اس کا جو اب ان 3 رکوعوں میں آئے گا، یہ تو مشترک مضمون ہے جو تمام مکی صورتوں کا ہے. باقی یہ کہ خاص مضمون پہلے رکوع کی 13 آیات پوری کی پوری اس خاص مضمون سے متعلق تھی. ان 3 رکوعوں میں 3-4 جگہ پر آپ کو اس خاص مضمون کے ٹچز ملیں گے. آخری 3 رکوعوں میں پھر وہ مضمون جو ہے بہت گندا ہوا آئے گا. اب اس تمہید کے بعد جو ہے اب آپ اپنے سامنے رکھیے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگر آیات مبارکہ اور الفاظ جو ہے قرآن مجید کے وہ سامنے نہ ہو تو پھر یہ ایک نراغاز بن جاتا ہے، درس نہیں رہتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. اب میں صرف یہاں یہ ذکر کر دوں کہ تقریباً اس پر اتفاق ہے
کہ اگرچہ پہلے نبی تو اللہ کے حضرت آدم ہیں، پہلے انسان پہلے نبی بھی ہے، لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ باب شفاعت ہے، اس باب شفاعت کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے وہاں، یا نوح انت اول الرسل الی الارض، جب لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے درخواست لے کر کہ ہماری یہ سختیاں جو ہے، یہ یوم حشر کی سختیاں اور شدائد، اب آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ جلد از جلد جو ہے وہ کارروائی شروع ہو عدالت کی، یہ جو سختی اس وقت ہے اس یوم حشر کی، اس سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارا ملے، تو وہ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، وہ بھی معذرت کریں گے کہ مجھ سے تو ایک خطا ہو گئی تھی، میں نے وہ ممنوع شجر جو ہے اس کا پھل کھا لیا تھا، اب مجھے تو شرم آتی ہے اس میں کہ میں اللہ کے حضور میں جاؤں اور سفارش کروں۔ تو نمبر 2 پر پھر وہ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اور اس وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر ہوں گے، یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں زمین میں، تو آپ ہمت کیجئے، آپ شفاعت کیجئے۔ وہ بھی کچھ معذرت کریں گے کہ مجھ سے بھی ایک خطا ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں ایک درخواست کی تھی، اب مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست پیش کروں۔ ہوتے ہوتے وہ بات پھر وہ شفاعت کبریٰ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں تک بات پہنچے گی۔ یہ ہے اس طویل حدیث کا مضمون۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے پہلے رسول جو ہے زمین میں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح کا ذکر یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کی 28 صورتوں میں اور 43 مقامات بنتے ہیں اگر ان کی گنتی جائے جن پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، لیکن جس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں وہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو 28 صورتوں میں 43 مقامات پر حضرت نوح کا ذکر ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک ہی مضمون ہے جسے دہرایا جا رہا ہے، بلکہ ایک داستان کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر صورت میں اس کا وہ پہلو نمایاں کیا گیا ہے جو اس صورت کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہے۔ یہاں تکرار محض نہیں ہے، تکرار محض تو کلام کا عیب ہے، تکرار محض اگر ہو رہا ہو تو پھر تو قرآن مجید کی عظمت میں حرف آ جائے گا کہ ایک بات جو 28 مرتبہ کہی یا 43 مرتبہ کہی، کیوں نہیں ایک مرتبہ یکجا کہہ دی؟ یہ ایک اعتراض ہے جو بہت ویلڈ ہے۔ اگر وہ بات ہو کہ تکرار بحث ہو، حقیقت میں تکرار بحث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ جو بھی واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے یا واقعات ہے وہ 1000 برس کی تاریخ ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اب اس پوری داستان کا کوئی پہلو ہے کہ جو کسی صورت کے مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کوئی پہلو ہے جو کسی دوسرے گروپ کا جو عمود ہے اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، لہذا وہاں اسی کو نمایاں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہاں دیکھیے یہاں کون سی بات نمایاں کی گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ رہے ان میں 50 سال کم 1000 سال، 950 برس رہے۔ یہ یہاں کیوں کہا گیا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کو تعداد بتائی کہ 28 صورتوں میں 43 مقامات پر ذکر ہے، بقیہ 42 مقامات پر یہ بات نہیں ملے گی۔ یہ بات یہاں آئی ہے، کیوں آئی ہے کہ اس میں اصل میں صبر کی ایک بہت بڑی جو ہے مثال سامنے آتی ہے کہ ذرا ہمارے اس بندے نوح کے صبر کا تصور کرو جو 950 برس تک دعوت دیتا رہا۔ اے مسلمانوں تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، یعنی وہی بات جو میں نے اس وقت کہی تھی جبکہ پہلا درس ہوا کہ جب حضرت خباب بن الارت وہی کے جن کو رہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پر شدائد بہت سخت ہو گئے تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا، حضور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے یہ مسائل، تو کیا آپ اللہ سے مدد طلب نہیں فرما رہے ہمارے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو اس وقت حضور نے یہی فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے قوموں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ کسی انسان کو لاتے تھے، مسلمان کو بندہ مومن کو گڑھا کھود کر اس کو آدھا جسم گاڑ دیتے تھے اور بقیہ آدھا جسم جو ہے اوپر سر پر رکھ کر آرا چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے کہ لوہے کے کندھوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ لیا گیا، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے کہ دہکتے ہوئے آگ کے الاؤ روشن کیے گئے اور ان میں جھونک دیا گیا۔ وہ تو پوری صورت قرآن مجید میں ہے جس میں یہ ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود،
تو خدا کی قسم تم جلدی بتا رہے ہو، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، امن آ کر رہے گا، یہ سارا فتنہ اور آزمائش کا دور ختم ہو کر رہے گا، لیکن یہ کہ ابھی وقت لگے گا، تمہیں اپنے صبر کے امتحانوں سے گزرنا ہوگا، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ بالکل وہ انداز ہے، وہاں الفاظ نہیں ہے، لیکن حضرت نوح کا ذکر کر کے اور 950 برس کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ تمہیں تو ابھی 5 برس ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہ اصل سدائی تو ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ تمہارے اوپر اس کا آغاز ہوا ہے، اور اے نبی آپ کو دعوت کا آغاز کیے ہوئے بھی 5 برس ہوئے ہیں۔ ہمارے اس بندے روح کا تصور کیجئے جو 950 برس تک لوگوں کی استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور ہر طرح کا فزیکل بھی اور وربل پرسیکیوشن بھی جھیلتا رہا ہے، تو اس کے صبر کو سامنے رکھیے تو حوصلہ ہوگا کہ یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم ہی پہلی مرتبہ چل رہے ہیں، یہاں تو قدم قدم پر نشان آتے رہا۔ یہ ہے وہ بات کہ جو کہ اس صورت کے اصل امور سے متعلق ہی کو نمایاں کر دی گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو آ پکڑا طوفان نے، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ 950 برس کی دعوت کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے، سیدھی راہ کی طرف نہیں آئے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے ظلم کے اور ان کے شرک کی پاداش میں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے بچا لیا، نجات دی ان کو بھی، حضرت نوح کو بھی، اور اصحاب السفینہ سے اور کشتی والوں کو بھی، اور ہم نے اس کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب یہ واقعہ ایک نشانی ہے، نشانی کفار کے لیے بھی ہے کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو غرق کیے جاؤ گے یا برباد کر دیے جاؤ گے، اور نشانی اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں نے صبر کیا، تو اے نبی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، اے اہل ایمان تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، اور اپنے صبر و ثبات اور استقلال کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ ذکر ذرا تفصیل سے آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں اس وقت تک جن لوگوں سے حضور کا خطاب تھا وہ کون ہے؟ قریش۔ کون ہے یہ قریش؟ بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی نسل۔ تو چونکہ یہ خاص طور پر حضرت ابراہیم کی نسل سے متعلق ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے متعلق یہودی بھی ہے، کیونکہ وہ بنو اسحاق ہے، بنی یعقوب ہے، بنی اسرائیل ہے، اور اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اگرچہ یہ نسلیں دونوں مشترک ہیں، لیکن خاص بات یہ تھی قریش کی کہ یہ اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بھی منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف۔ یہ کہتے تھے، مدعی اس کے تھے کہ ہم دین حنیفی پر ہیں، وہی دین جو ابراہیم ہمارے بابا ابراہیم کا دین ہے، ہم اسی پر قائم ہیں۔ لہذا قریش پر اتمام حجت کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی 25 صورتوں میں آیا ہے، اور قرآن حکیم کی 63 آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پر ذرا حضرت ابراہیم کا ذکر جس انداز میں آیا ہے، اب اس کو پڑھیے۔ یہ چیزیں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا اکثر و بیشتر آپ کے علم میں ہیں، صرف یہاں پر خاص جو پہلو ہوگا اس صورت کے مضمون سے متعلق میں صرف اسی کو نمایاں کروں گا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم جو منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارسلنا کا یہ بھی مفعول ہے، جیسے وہاں فرمایا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، تو یہاں محذوف ہے الفاظ وَأَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ہی بھیجا تھا ابراہیم کو، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے بندگی کرو، پرستش کرو اللہ کی، اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم اور فہم سے بہرور ہو، اسی میں فائدہ ہے اللہ کی بندگی اور تقوی۔ اب ویسے تو یہ کہ میں اب عبادت کے لفظ پر بحث کروں تو پورا 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے گا، قرآن مجید کی اہم اصطلاح۔ تقوی کے لفظ پر بحث کروں تو پورا درس ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت جو درس کا انداز ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس صورت کے مضمون کو ہم نے سمجھنا ہے۔ باقی عبدیت کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہمہ تن بندگی، اس کی محبت سے سرشار ہو کر، یہی وہ شے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تقویٰ کیا ہے؟ وہ اسی عبادت کا ایک منفی پہلو ہے
اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کا دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، اللہ کی کسی ہدایت کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو عبادت اور تقویٰ در حقیقت ایک ہی مضمون کے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور یہ ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ جو دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہی ابراہیم کی تھی۔ تو اے آل ابراہیم، اے بنی اسماعیل، اے قریش، یہ دعوت جو آج تمہارے سامنے رکھی جا رہی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ جس کے تم مدعی ہو در حقیقت وہ دعوت یہی تھی۔ تم نے اس کی اصل حقیقت کو بھلا دیا ہے، تم نے صرف نام ابراہیم کا برقرار رکھا ہے، باقی یہ کہ وہ اصل دین جو ہے تم گم کر چکے ہو، وہ ہے یہ دعوت جس کو بیان کیا گیا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اب تم جو پوج رہے ہو جن کو اللہ کے سوا وہ تو بت ہے، یہ تو وثن کی جمع اوثان ہے، یہ تو مورتیاں ہیں جنہیں تم پوج رہے ہو۔ وتخلقون افکا، اور تم تخلیق کر رہے ہو بے بنیاد بات، اس کہتے ہیں بے بنیاد بات۔ واقعہ اس جو ہے وہ مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی۔ تہمت کیا ہے؟ بے بنیاد بات۔ تو در حقیقت تم نے یہ عقائد گھڑ لیے، نہ ان میں کوئی الوہیت ہے، نہ کوئی خدا کی بیٹیاں ہیں، نہ کوئی دیویاں ہیں، نہ دیوتا ہیں، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، یہ سب در حقیقت تمہاری اپنی تخلیق ہے، تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، تم نے یہ خود گھڑ لی ہے چیزیں۔ تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمام ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ تمہیں کوئی رزق پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ ملک یملک کو اختیار رکھنا، لا تملکون لکم رزقا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتی تمہارے بارے میں رزق کا۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، تو اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو، جو مانگنا ہے اس سے مانگو۔ اس زمن میں حضور کی حدیث یاد آئی، حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کو کبھی جوتا باندھنے کے تسمے کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا سخی جو ہوگا اس کا بھی معاملہ یہ ہوگا کہ وہ مانگ کر ایک حد پر آ کر ناراض ہونے لگے گا کہ اب بس کرو، لیکن اللہ کی شان یہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں بربنائے استکبار، ان کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو وہ تو خوش ہوتا ہے اس سے کہ مانگو، تو فرمایا فابتغوا عند اللہ رزقا، تلاش کرو، مانگو، طلب کرو اللہ ہی سے، واعبدوہ واشکروا لہ، اور اسی کی پرستش کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں تک تو بالاتفاق حضرت ابراہیم ہی کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرما دیا۔ آگے اب دو آیتوں میں تو اختلاف ہے، البتہ یہ کہ اس کے بعد سے چند آیات میں اتفاق ہے کہ یہ تضمین ہے۔ تضمین اسے کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات کو نقل کرتے ہوئے درمیان میں متکلم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتا ہے۔ اس میں اگر کہیں کوئی خلا تھا، کوئی کمی تھی، تو اس کو ان حالات کی مناسبت سے کہ جن میں وہ کلام کیا جا رہا ہے کوئی اضافہ متکلم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو حضرت ابراہیم کا جو قول تھا وہ نقل کیا اللہ نے۔ آگے چند آیات ایسی ہیں جو بالاتفاق وہ اللہ کی طرف سے ہے، حضرت ابراہیم اس کے قائل نہیں ہے۔ اور یہ دو آیتیں جو ہیں ان کے مابین برزخی ہیں کہ ان کو ادھر بھی جوڑا جا سکتا ہے، ادھر بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو برزخی آیات ہیں جو دونوں سے متعلق ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاؤ گے تو جان لو کہ تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ہے، کوئی نئی بات نہیں کرو گے تم۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کو اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اللہ تعالیٰ خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے۔ اب یہاں جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس کو اگر حضرت ابراہیم کا قول قرار دیا جائے تب بھی درست ہوگا، اور اگر اس کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ حالات جو تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان کے ساتھ جوڑا جائے تب بھی درست ہوگا۔
اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی 3 قومیں ہلاک کی جا چکی تھی. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم سے پہلے. حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم سے پہلے. تو گویا کہ اگر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام مانا جائے تو اس میں اشارہ ہو گیا قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کی طرف. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاتے ہو یعنی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا. قوم نوح جھٹلا کر اپنے انجام کو پہنچ چکی، قوم ہود تکذیب کر کے اپنے پاداش کو پہنچ چکی، قوم صالح جو ہے سمود وہ بھی اپنے اس تکذیب کی سزا پا چکی. کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اور جان لو کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب وہ رسول بھیجتا ہے تو رسول کی ذمہ داری سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی نہیں. زبردستی ایمان لوگوں کے دلوں میں داخل کر دینا یہ ذمہ داری نہیں، نہ اختیار ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں اس کو ایمان دے دیں اور ہدایت دے دیں، یہ تو اختیار اللہ ہی کا ہے. اگر حضور کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو کم سے کم ابو طالب کبھی ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے. یہ ایک ایسی روشن دلیل ہے کہ جن کی انتہائی خواہش ہو سکتی تھی. ایسے تو ابو لہب کی چچا ہے، تایا ہے، اس کے بارے میں بھی کتنی خواہش ہوگی، لیکن ابو طالب جو محسن ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ حافظ ہے، جس کی وجہ سے خاندان بنو ہاشم کی پشپنائی حضور کو حاصل رہی پورے 10 برس، لیکن یہ کہ کس قدر خواہش کے باوجود دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہوگا. یہ چیز جو ہے انک لا تہدی من احببت، یہ آیت واقعہ یہ کہ سمجھ میں نہ آتی اگر ابو طالب کی شخصیت ہمارے سامنے نہ ہو کہ نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کسی بات کی نہیں. اب یہ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہیں سے قول شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، گویا کہ براہ راست یہاں پر اب گفتگو ہو رہی ہے قریش سے. ایک یہ رائے ہے، اس میں تو پھر سارے انبیاء اور رسول کا ذکر اس میں شمار کر لیا جا سکتا ہے. اب آگے وہ مضمون ہے جو توحید اور معاد کا مضمون ہے، اور جو قرآن مجید کی تقریباً تمام مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا، یہاں اجمالاً بیان ہوا ہے. اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیسے اللہ تعالیٰ خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ فصل ہے، ابھی بالکل چٹیل میدان تھا، کوئی ہریاول نہیں تھی، بارش کا چھینٹا پڑا اور اس میں سے پتیاں نکلی، فصل اٹھی، پھر وہ اپنی پوری شدت کو اور اپنے پورے شباب کو پہنچی، اس کے بعد پھر وہ فصل کٹ گئی، پھر وہی ویرانی ہے. یہ سائیکل تمہارے سامنے، یہ جو ایک چکر ہے یہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ہر سال میں کئی بار تم یہ دیکھتے ہو. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ خلق کا آغاز پھر اعادہ، یہ بھی تو آخر تخلیق ہے. نباتات جو ہے کیا یہ زندہ نہیں ہے؟ یہ تو آج کی دنیا میں تو ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ ان میں بھی زندگی ہے. حیات ارضی کے یہ 2 گوشے کیے گئے ہیں، یہ پلانٹ کنگڈم اینڈ اینیمل کنگڈم، وہ بھی زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہے. اس زندگی میں یہ سرکل تم دیکھ رہے ہو، سائیکل چل رہا ہے، تو اس زندگی میں یہ سائیکل تمہارے لیے ناممکن کیوں ہو گیا اس کو بلیو کرنا اور اس پر ایمان لانا؟ یہ قرآن مجید کی دلیل ہے جو کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں آئی. ذرا الفاظ بدل جاتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی. اس کی خلاقی جو ہے، اس کی قدرت اتنی ہے کہ اس کے لیے ان میں سے کوئی کام بھی سوائے اس کے کہ ایک حرف کن صرف اس کی ادائیگی ہے، اور بڑی سی بڑی جو تخلیق ہے اس کے لیے اسے اور کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے. اب یہاں ظاہر بات ہے کہ براہ راست کلام ہو رہا ہے حضور سے، اور حضور کے ذریعے سے اصل میں خطاب کس سے ہے؟ قریش سے، اہل مکہ سے. قل، اے نبی ان سے کہیے، سیروا فی الارض، ذرا گھومو پھرو زمین کے اندر، سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر ذرا دیکھو کیسے اللہ نے خلق کا آغاز فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، ایک دوبارہ کا اٹھانا. یہ چونکہ لفظ آیا ہے ثم ينشئ النشأة الآخرہ، نشا کہتے ہیں کسی چیز کا اٹھانا. یہ نشا ہمارا جو ہے
جس سے منشیات بنا لیا گیا، یہ بڑا غلط لفظ ہے عربی کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ اردو میں نشہ ہے کے ساتھ نشہ آور۔ جب یہ منشیات کا لفظ بنتا ہے وہ اس سے بنتا ہے، نشہ کے معنی ابھارنے والی چیز۔ انشاء کہتے ہیں اپنے مضمون کو ابھارنا، بلڈ کرنا، اسی سے لفظ منشی بنا ہے۔ جو انشاء پرداز ہے وہ منشی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کیا آپ کہتے ہیں؟ کمپوز کرنا اپنے آئیڈیاز کو، کمپوزیشن۔ تو نشأت ثانیہ، نشأت الآخرہ، دوبارہ کا اٹھانا، اس سے در حقیقت منشیات کا لفظ اگر بنے گا تو یہ در حقیقت اینٹی ڈپریشنٹ کے لیے تو یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ابھارنے والی شے، اٹھانے والی شے۔ لیکن یہ کہ باقی یہ جو نشے کی چیزیں جو ہمارے ہاں اردو کے نشہ کا لفظ ہے، نشہ آور چیزوں کے لیے اس لفظ کا اس طرح استعمال اصل کے اعتبار سے غلط ہے۔ باقی یہ کہ اردو میں غلط العام بہت سی چیزیں ہماری چلتی ہیں، تو غلط العام کے درجے میں لے کر اس کو اختیار کر لیا جائے تو وہ بات دوسری ہے۔ لیکن یہ کہ اصل لفظ اس کی جو ہے نشہ، ینشأ، کسی چیز کا اٹھنا، اٹھا، اور انشأ ینشئ، کسی چیز کا اٹھانا، ابھارنا، ڈیولپ کرنا، اس میں ارتقاء کی شان پیدا کرنا۔ تو فرمایا قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں، چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو کیف بدا الخلق، اللہ نے خلق کا آغاز کیسے کیا تھا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی سے اٹھائے گا دوسری مرتبہ کا اٹھانا۔ یہ ہے اس عالم کی تخلیق ثانی جو ہوگی عالم آخرہ کے لیے، جسے بعد بعد الموت کہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے اور اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، ایک ہوتا ہے قدرت، ایک ہے اختیار۔ پہلے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جو یہ فرمایا کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یہ ہے اختیار۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ یہ جان لیجیے ہمارے اور اہل تشیع کے مابین اعتقادات میں ایک بنیادی فرق اس موضوع پر ہے۔ اہل تشیع کا خیال وہی ہے جو معتزلہ کا ہے، ان دونوں کو بریکٹ کر لیجیے، معتزلہ اور اہل تشیع، اور اہل سنت کا خیال دوسرا ہے۔ وہ خیال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے، انصاف کرنا واجب ہے۔ جب واجب ہو گیا اس کے کیا معنی ہے کہ مجرم ہے تو مجرم کو سزا دینا واجب ہے۔ اب رحم کیسے کرے گا؟ گویا کہ اس کے ہاتھ بند گئے۔ اگر عدل واجب ہو تو اختیار مطلق نہیں رہا۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، اللہ عدل کرے گا یہ دوسری بات ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بخش دے، اس کا اختیار مطلق ہے، چاہے تو ابو جہل کو وہ جنت میں داخل کر دے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اس کا ہاتھ مانگنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو انتہائی نیکوکار آدمی کو جہنم میں دھوک دے، وہ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، تو یہ دوسری بات ہے۔ اور ایک یہ کہنا کہ اس پر عدل واجب ہے، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ یہ عدل کا وجوب جو ہے یہ ہے اہل تشیع کے ہاں اور معتزلہ کے ہاں۔ اہل سنت کے ہاں عدل واجب نہیں ہے، اللہ کا اختیار اس میں بنتا نہیں ہے، بلکہ وہ مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ وہ ہے جو اس آیت میں آیا، یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گے اس کی پکڑ سے؟ اگر دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ گیا تو بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے، اور آخرت میں جہنم میں جھونکے گا تو کوئی نہیں جو تمہیں بچانے والا ہو۔ یعنی جہاں پر پھر وہ اللہ کا اختیار مطلق اور قدرت کاملہ۔ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جب وہ عذاب ہلاکت آیا قوم نوح پر تو جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سگے بیٹے کو حضرت نوح بچا نہیں سکے، حالانکہ دعا کی پروردگار تیرا وعدہ میرے اہل کے بارے میں تھا تو میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا عمل درست نہیں، یہاں معاملہ نسل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل کی بنیاد پر۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید اسی لیے مثال دیتا ہے، سورہ تحریم میں مثال ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ حضرت نوح جیسے
950 برس تک جس نے اللہ کی ملازمت کی ہے، اللہ کے حکم سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے، لیکن اس کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنی بد کردار یا مشرک بیوی کو بچا سکے، نہیں بچا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، اسی لیے مثال دی گئی کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی یہ دو مثالیں ہیں۔ اگرچہ وہ ہمارے دو انتہائی نیکوکار بندوں کے گھروں میں تھی، لیکن ان کا اپنا کردار، ان کا اپنا رویہ غلط تھا، لہذا وہ دونوں ہمارے نیکوکار بندے ان کو ہماری پکڑ سے بچا نہیں سکے، اور کہہ دیا جائے گا قیامت کے دن داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اور قدرت کاملہ۔ تو فرمایا کہ نہ یہاں کوئی بچانے والا ہے، جب وہ عذاب آیا کوئی نہیں بچا سکا، نہ کوئی دنیاوی ذریعہ نہ پیغمبر، جب وہاں کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ فرشتے بچا سکیں گے نہ پیغمبر بچا سکیں گے۔ ہاں شفاعت ہے، اللہ قبول کرے، اختیار ہے اس کا، اس کے اختیار سے بالا تر کوئی شے نہیں ہے، وہاں اختیار مطلق جو اللہ کا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، جو الواحد ہے، قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہ تو اس کو عاجز کرنے والے ہو زمین میں نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی خوش پناہ ہے، حمایتی ہے، نہ مددگار ہے۔ یہ در حقیقت وہ سارے تصورات کہ شفاعت درست، شفاعت باطلہ غلط، وہ صرف یہ سمجھنا کہ کوئی اپنے قوت سے اور اپنے اختیار سے روک سکتا ہے اللہ کے عذاب کو اور بچا سکتا ہے کسی کو اللہ کی پکڑ سے، یہ شفاعت باطلہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جس کی چاہے سفارش قبول کر لے، اور جس کو چاہے جس کے لیے سفارش کی اجازت دے دے، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ شفاعت حقہ ہے۔ تو یہاں فرما دیا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا تمہارا حمایتی، اور نہ ہی ہوگا کوئی تمہارا مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، اس کی خدمت میں حاضری کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے، راندہ درگاہ کیے جا چکے۔ واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں وہ تضمین ختم ہو گئی کہ وہاں سے یہاں تک یہ حضرت ابراہیم کا جو حالات آ رہے تھے، قصہ بیان ہو رہا تھا، اس میں یہ ایک ڈائیورشن ہے، اس میں تضمین ہو گئی ہے کہ ان کے اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ شامل کر کے، اور جس وقت سے قرآن یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت کے جو لوگ مخاطب تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف کچھ روئے سکون کر کے جو بنیادی باتیں ہیں دین کی توحید اور رسالت اور معاد، اس کا ذکر فرما دیا۔ اب آگے دیکھیے پھر وہی حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا، یعنی کس کی قوم کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، یعنی ساری ان کی دعوت، نصیحت، تذکیر، وعظ، تبلیغ، سب کا جواب کیا ملا قوم کی طرف سے؟ وہ جواب یہ ہے اقتلوہ او حرقوہ، قتل کر دو اس کو یا جلا کر راکھ کر دو اس کو۔ حرقہ تحریق کہتے ہیں، جلا کر راکھ کر دو، اس کو نسیم منسیہ کر دو، اس کا ریزہ ریزہ کر دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اسے آگ سے۔ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اسی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس میں کیا نشانی ہوئی کہ اے مسلمانوں بالآخر تم کامیاب ہو کر رہو گے۔ 950 برس بعد ہمارا بندہ نوح اور اس کے ساتھی کامیاب ہوئے، ان کے دشمن غرق کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم ہمارے بندے اور جو ان پر ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، چاہے وہ نمرود جیسا صاحب سطوت بادشاہ تھا، ہلاک کیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ لہذا دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگی۔ اللہ کا وہ قانون اب بھی لاگو ہے، وہی قانون اب بھی نافذ ہے، لہذا گھبراؤ نہیں، صرف یہ کہ صبر کی اور تحمل کی ضرورت ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا۔ اب یہ آیت جو ہے وہ ہمارے اس سورہ عنکبوت کا جو مرکزی مضمون ہے جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں، اب اس کے ساتھ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم کا ایک قول نقل کیا جا رہا ہے، وقال، ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا
انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا ہے، انہیں معبود بنایا، انہیں چومتے چاٹتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، سجدے کرتے ہیں، دنڈوتیں کرتے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی زندگی میں تمہارے آپس میں محبت کا ذریعہ بن گئی۔ اس کو ذرا نوٹ کیجئے، ہمیشہ جب بھی دعوت حق بلند ہوتی ہے تو جو لوگ کے اس دعوت سے مخاطب ہوتے ہیں ان کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن جو نظام قائم ہے، جو رشتہ داریاں ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو اپنے کاروباری تعلقات ہیں، جو یہ اپنے مجلسی روابط ہیں، ان کو چھوڑ کر نکل کر آنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اکثر و بیشتر آدمی اسی غلط راستے پر اس لیے چلتا ہے کہ کیا کریں، اب سب لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، سارے اعزاء و اقارب، سارے رشتہ دار، سارے دوست اور بھائی بند، سب کے سب ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ یہی انجام تحریکوں کا ہوتا ہے، ایک تحریک سیدھے راستے پر چل رہی ہے، کہیں غلط موڑ مڑ گئی، کوئی بتاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، سمجھ میں آ گیا کہ غلط موڑ مڑ گئے، لیکن چھوڑے کیسے؟ یہ بھرا قافلہ، یہ پورا قافلہ چلا جا رہا ہے، انہیں میں ہماری دوستیاں رہی ہیں، انہیں میں ہمارے اٹھک بیٹھک رہی ہے، انہیں سے مجلسی روابط رہے ہیں، انہیں کے ساتھ ہمارا جو ہے لین دین رہا ہے، اکثر و بیشتر رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، اب ان کو چھوڑ کر ایک دم کیسے نکل آئے؟ یہ چیز جان لیجئے کہ باطل پر جمے رہنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے یہی چیز سبب بن جاتی ہے کہ وہ غلط نظام باہمی محبت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں تمہاری دوستیاں، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری آپس کی محبتیں، تمہاری آپس کی قرابتیں جو ہیں وہ ہیں جو تمہیں اس کے اوپر جمائے ہوئے ہیں، ورنہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے، تمہارا دل گواہی دے چکا ہے کہ یہ غلط ہے، تمہارا ذہن مان رہا ہے کہ تم غلط راستہ چلے آئے ہو، غلط موڑ مڑ آئے ہو، لیکن مانو کیسے؟ یہ ماننے میں در حقیقت جو چیز حائل ہو جاتی ہے وہ ہے وہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا کہ اللہ یہ لوگ تھے ہمارے آگے چلنے والے، ہم ان کی وجہ سے اس راستے پر چلتے رہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ایک دوسرے سے برات کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں ہلاک کیا، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے پیشوا تھے، یہ ہمارے دینی سیادت و قیادت کی مسندوں پر فائز تھے، انہوں نے بتایا تھا فلاں آدمی کی بات نہ سننا۔ آخر یہود کے عوام کو روکنے والے یہود کے علماء نہیں تھے، ورنہ ان کے عوام کے اندر تو یہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان میں تو وہ لوگ بھی تھے ان پڑھ جنہیں کچھ پتا نہیں تھا تورات میں کیا لکھا ہے اور انجیل میں کیا ہے، وہ ایک بات کرتے تھے اپنے علماء پر، اور ان کے علماء کی وہ بد کرداری تھی جس کی وجہ سے کہ سب کے سب رکے رہ گئے، اور حضور پر ایمان لانے والا وہ تین اتنے زوردار قبیلے اور چند لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک کا نام ہے جو مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، باقی وہ کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے، وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہ گئے۔ اللہ علیہ وسلم کیوں رہ گئے؟ اے اللہ یہ تھے ہمارے وہ قائدین جنہوں نے ہمیں روکا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت ایک دوسرے پر الزام ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب کے سب مجرم شمار ہوں گے، اس لیے کہ تمہاری اپنی سمجھ بھی تو تھی جو ہم نے دی تھی، تمہارے اپنے اوپر حق کا انکشاف ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا۔ اسی میں آپ نوٹ کیجئے پچھلے رکوع میں آ چکا ہے کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں اپنے ان نوجوانوں سے حضور پر جو ایمان لے آئے تھے، ان میں بہت سے ٹین ایجرز تھے جو ابھی 20 برس کی عمر سے کم، جنہیں آپ کہتے ہیں کوئی 17 کوئی 16 کوئی 18، یہ ٹین ایجرز تھے، انہی میں مصعب بن عمیر ہیں جن کو کہ مادرزاد برہنہ کر کے گھر سے نکالا گیا، مصعب بن عمیر، انہی میں سعد بن ابی وقاص ہے، انہی میں خباب بن الارت ہے، یہ سب لوگ کون تھے؟ بالکل نوجوان، نوجوانی کے عالم میں، انہی میں حضرت عمار ابن یاسر ہے، یہ نوجوان جو ایمان لائے تھے، ان کو ان کے بزرگ کیا کہتے تھے کہ پاگل ہو گئے ہو، مت ماری گئی ہے، جس کے پیچھے لگ گئے ہو، کیوں یہ سختیاں جھیل رہے ہو؟ دیکھو وہ تو قریش کے اونچے گھرانے کا فرد ہے، اسے تو پھر بھی کوئی مارتا پیٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ ہے وہ ساز ہی ہوا ہے، وہ تو طائف میں جا کر ہوا تھا۔ مکے میں تو ایک ہی مرتبہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور پر دست درازی کی کوشش کی گئی، لیکن جب حضرت ابوبکر درمیان میں آ گئے اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو لوگ ہٹ گئے،
اور پھر حضرت ابو بکر کو پکڑ کر مارا. حضور پر مار نہیں پڑ رہی، خباب پر پڑ رہی. تو لوگ کیا کہتے تھے کہ کس کے پیچھے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. وہ ہم پہلے رکوع میں پڑھ رہے ہیں. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اہل ایمان نوجوانوں سے چلے آؤ ہمارے ہی راستے پر، انہی کی پیروی کرو. اگر اللہ کے ہاں جواب دہی ہوئی ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. اس کا جواب دیا گیا تھا کہ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. یہ کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں یہ جھوٹ بول رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے مرن ورت رکھ لیا تھا کہ بیٹے جب تک واپس نہیں آؤ گے اپنے باپ کے دین میں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی. یہ بھوک ہڑتال اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا بیت رہی ہوگی حضرت سعد کے دل پر. جس قدر صالح نوجوان ہوگا جو اس عمر میں ایمان لایا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنے اس کے دل پر چھریاں چل رہی ہوں گی اپنی بوڑھی ماں کو اس طریقے سے گھلتے ہوئے دیکھ کر کہ صرف میری وجہ سے وہ اپنی جان ہلکان کر رہی. یہ ہے وہ محبت کے بندھن جو غلطی پر انسان کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت اہم اور حکمت قرآنی کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ اس آیت کا یہ ٹکڑا کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. یہ اس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں. لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا. ویلعن بعضکم بعضا. انکار ہی نہیں کرے گا، لعنت کرے گا، پھر کاٹ ڈالے گا. ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور تم سب کا ٹھکانہ پھر آگ ہوگی اور پھر کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. فآمن لہ لوط. حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط بھی، بلکہ یہ کہ باقی تفصیل نہیں ملتی قطعاً. اگرچہ گمان یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں گے، آخر بھری قوم میں سے، لیکن یہ کہ نام جن کا آیا ہے وہ لوط ہی ہے جو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ان پر ایمان لائے. آمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہو چکا، تو یہ بھی جان لیجیے کہ یہ سنت اللہ ہے. جب کسی رسول کی جان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کسی قوم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. پھر ہجرت کی اجازت ہوتی ہے. جب تک یہ بات نہیں ہوتی اس وقت تک ہجرت کی اجازت نہیں ہوتی. بات پہنچائے جاؤ، تکلیفیں جھیلے جاؤ، مسائل برداشت کیے جاؤ، گالیاں سنے جاؤ، استہزاء برداشت کیے جاؤ، لیکن دعوت دیتے رہو. البتہ جب کوئی قوم طے کر لیتی تھی کہ اب ہم انہیں زندہ بھی نہیں رہنے دیں گے، تب ہجرت کی اجازت ہوتی. حضور پر یہ وقت کب آیا ہے؟ جب ابو طالب کے انتقال کے بعد جو قریش کے تمام گھرانے سے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک ریزولوشن پاس ہو گیا کہ اب ہم ان کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے، اب انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. پہلا سفر حضور نے کیا ہے مکے سے باہر طائف کا، تو وہ اس کے بعد کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تدریجاً راستہ کھولا ہے ہجرت مدینہ کا. فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی. جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. انہ هو العزیز الحکیم. یقیناً وہ بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا. ووهبنا له اسحاق ویعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے ہجرت کے بعد، وہ یہ ہے کہ انہیں اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا، حضرت یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. وجعلنا فی ذریتہم نبوۃ والکتاب. ذریت ہی یہ ہے، ضمیر جو ہے واحد کی ہے، اسی کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی. یعنی حضرت ابراہیم کے بعد اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور تک، کیونکہ اب میں تا قیامت کہوں تو بھی غلط بات ہوگی، وہ تو ختم ہو گیا حضور پر. حضرت ابراہیم سے حضور تک جو بھی نبی دنیا میں آئے وہ ابراہیم کی نسل سے آئے. ان سے باہر اب نبوت اور رسالت نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، مختلف نسلوں کا تعلق، باہمی ربط اور اس کو جاننے کی، ان کو ایک بات جو ہے پلے باندھ لینی چاہیے. یہ نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کے بعد نسل ابراہیمی سے باہر نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم کی نسل کے 3 شاخیں تو وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. بڑے بیٹے اسماعیل وہ رسول تھے، اور پھر ان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شاخ میں یہ 2 ہیں. دوسرے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب. یہاں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، ان میں پھر سینکڑوں انبیاء ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری. پھر تیسری شاخ وہ ہے جو مدیان، اصل میں اکثر لوگ جانتے نہیں، حضرت ابراہیم کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق، اور حضرت قطورہ، بنی قطورہ ہے جو کہ بنو مدین بنی ہے، جن میں پھر حضرت شعیب مبعوث ہوئے. تو یہ تین جو ہے یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب. عیسو کی نسل کہاں ہے؟ وہ اگر کہیں ہے تو وہ بھی تو نسل ابراہیم شمار ہوگی. نمبر 2، بنی اسرائیل کے جو 12 ٹرائبس تھے، 12 قبیلے، جب مصر سے یہ نکلے ہیں تو ان میں سے بعض جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دی لاسٹ ٹرائب آف دی ہاؤس آف اسرائیل. وہ قبیلے اس کے بعد گم ہو گئے کہ کہاں چلے گئے. معلوم ہوتا ہے وہ کہیں کسی اور علاقے کو نکل گئے اور پھر ان کا تاریخی تعلق اپنے اصل نسل کے ساتھ جو ہے وہ کٹ گیا. تو ہو سکتا ہے دنیا میں کسی اور جگہ پر حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ جو شاخیں ہیں ان کے کچھ لوگ موجود ہوں. صرف یہ 3 شاخیں نہیں ہیں، صرف 3 شاخیں تو وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. یہ ذرا علمی باتیں ہیں، بلکہ مجھے ان کا ذکر چھیڑنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کہ یہ چیزیں اہم ہیں اور اس کا نقشہ ذہن میں رہنا چاہیے. اب میں چونکہ بات چھیڑ چکا ہوں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک گمان یہ ہے، گمان کے درجے میں ابھی اس کو ثبوت نہ سمجھیے، نہ اس کو کوئی رائے ہوتی سمجھی سمجھیے. ایک گمان یہ ہے کہ انڈین ایرین، یہ جو آریہ ہندوستان میں آئے تھے، یہ بھی ابراہیم کی نسل سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عیسو کی اولاد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، اسرائیل کے گھرانے کے وہ کھوئے ہوئے جو قبیلے ہیں. اس لیے کہ ایکسوڈس جو ہے مصر سے خروج وہ 1300 قبل مسیح میں ہے. یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 3200 برس قبل، 3200 سال. اور وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں یہ آریہ قبائل جو ہے یہ ہندوستان میں آئے. ہندوستان میں اس سے پہلے بھی قومیں آباد تھی. اب یہ باتیں آ گئی ہیں، دلچسپ باتیں ہیں، اہم ہیں. رام چندر جی آریہ نہیں تھے، یہ سیتھین قبائل ہیں، یہ منگولز میں سے تھے. پہلے یہاں پر سیتھینز بھی تھے، ڈریویڈینز بھی تھے. یہ آریہ نہیں ہے. آریہ جو ہے بعد کی آنے والی قومیں ہیں، ورنہ اصل میں رامائن کا تعلق آریہ تاریخ سے نہیں. یہ بات میرے بھی علم میں نہیں تھی. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں مولانا عبدالقدوس ہاشمی تشریف آئے ہوئے تھے کراچی سے، اور ان کا یہ خاص موضوع ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہندوؤں کو چیلنج کیا ہوا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ رام چندر جی جو ہے وہ آریہ نہیں تھے، وہ سیتھین ہیں، اور ان کا وہ سارا تعلق جو اصل میں منگولائڈ جو اسٹاک ہے وہ اس سے تعلق ہے. بہرحال چھوڑیے. تو عین ممکن ہے کہ ان قبائل کا کوئی حصہ یہاں آیا ہو، اور اسی میں اس کا امکان موجود ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اگر درست ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے، تو یہ اس کا تعلق پھر ہوگا لازماً اسی سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نسل ابراہیمی سے باہر نبوت نہیں ہے. اگر یہ رائے صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس کا تعلق اسی طرح جڑے گا کہ حضرت ابراہیم کے نسل کے کچھ قبائل، کچھ گھرانے یہاں آئے، اور انہی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی بھی ہو، لیکن ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے لہو یعنی ابراہیم کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب. اسحاق صاحبزادے، یعقوب ان کے پوتے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور اسی کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما دیا. یعنی ایسا نیک بیٹا، ایسا عظیم پوتا، ایسی عظیم نسل کہ جس میں سینکڑوں انبیاء پیدا ہو گئے. انہی میں پھر وہ ہیں نسل آدم کے گلے سرسبد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حق کے قبول کرنے اور حق پر استقامت کا یہ ایک اجر ہے جو عطا فرمایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو یقیناً وہ ہے ہی ہمارے بہت ہی نیک بندوں میں وہ شامل ہوں گے، ان میں کہ جو ہمارے مقربین بارگاہ ہیں. وَلُوطًا کیوں منصوب ہے؟ یہ بھی وہ ارسلنا کا مفعول ہے. اس قال لقومہ، جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے. یہاں البتہ تھوڑا سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. اکثر و بیشتر رسول اللہ نے جو بھیجے وہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے. حضرت ہود قوم عاد ہی میں سے تھے، حضرت صالح قوم سمود ہی میں سے تھے. لیکن خاص بات نوٹ کیجیے، حضرت لوط کا معاملہ جن کی طرف بھیجے گئے وہ اس قوم میں سے نہیں تھے. یہاں قوم کا لفظ حقیقتاً نہیں مجازاً استعمال ہوا.
کہ جن لوگوں میں وہ بھیجے گئے، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام تو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے، یہ تو اصل میں ار کے رہنے والے ہیں، کیلڈینز ہیں، کلدانیہ کے. یہاں پر تو یہ پہنچے ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مسکن تو بنا لیا جو یہ الخلیل کا علاقہ ہے. سدوم اور عامورہ کی بڑی شاندار بستیاں تھیں، بڑی آباد، بڑی خوشحال. یہ بستیاں کہاں تھیں یہ بھی نوٹ کر لیجئے. آج جو نقشے میں آپ کو ڈیڈ سی نظر آتا ہے، بحر مردار، البحر المیت، یہ ڈیڈ سی جو ہے یہ جگہ ہے جہاں بڑی زبردست تہذیب تھی. دو بہت بڑے شہر آباد تھے، سدوم اور عامورہ، اور بڑی خوشحالی تھی. یہاں جو قوم آباد تھی اس میں ایک تو شرک کی وبا پھوٹ پڑی، وہ تو شرک کو مشترک رہا تمام قوموں میں، لیکن خاص طور پر ایک وبا جس کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہم جنس پرستی، یہ جو مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب وہ عمل لواطت کہہ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کے ایک رسول کی. حضرت لوط کی طرف اس کی نسبت اور حضرت لوط کے نام کے ساتھ اس کا نام جو ہے اس سے اخذ کرنا، یہ بہت بڑی توہین سے بچنا چاہیے. عمل قوم لوط تو کہہ سکتے ہیں، لواطت کہنا بہت بڑا ظلم ہے، بڑی توہین ہے، اس لیے کہ لواطت میں تو پھر اس کا اصل تعلق لوط کے لفظ سے بن جاتا ہے. عمل قوم لوط یہ کہنا چاہیے. تو یہ جو بیماری ہے یہ اس قوم کے اندر پیدا ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو ان کی طرف بھیجا. ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ہیں، ان کا بھیجا ہوا بھی اللہ کا رسول ہے، تو اللہ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے. یہاں قوم مجازن ہے، حقیقتاً نہیں. یعنی یہ بات کریں گے میری قوم کے لوگوں جس میں آ کے ہم آباد ہو گئے ہیں، بچ گئے ہیں، اس اعتبار سے وہ ان کی قوم ہے. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم ایک ایسی فحش حرکت کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تمام جہانوں میں تم سے پہلے یہ کسی قوم نے نہیں. یعنی شرک تو پہلے بھی رہا ہے، شرک تو قوم نوح میں بھی تھا، قوم ہود میں، قوم صالح میں، قوم ابراہیم میں، سب نہیں تھا. لیکن یہ تم نے جو شرارت شروع کی ہے، یہ خباثت جو تمہاری یعنی ایجاد بندہ جو تم نے کیا ہے، یہ اس قدر گھناؤنی حرکت ہے کہ آج تک تاریخ انسانی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اس سے پہلے کی انسانی تاریخ اس فعل کے ارتکاب سے خالی. ما سبقکم بها من احد من العالمین، تمہاری اوپر کوئی سبقت نہیں کر سکا تمام جہانوں میں اس خبیث اور شنیع حرکت کے ذمن. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ، رجوع کرتے ہو مردوں کی طرف اپنی شہوت لانے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستہ مارتے ہو. یہ قطع سبیل، راستہ کاٹنا، اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، دونوں لیے گئے. ایک تو یہ کہ رہزنی بھی ان کے ہاں تھی، رہزنی قطع سبیل، ڈاکہ ڈالنا، اور ایک رائے یہ ہے کہ رہزنی مراد نہیں ہے بلکہ فطرت کا راستہ جو کہ فطرت نے بنایا ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوت کا مادہ رکھا، دو جنسیں بنائی، نر اور مادہ کس لیے بنائی؟ تاکہ نسل جو ہے وہ آگے چلے. اس کا تعلق تو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو مرد اور عورت کے اختلاف سے ہوگا. تو فطرت کا راستہ مار کر اس کو بخش کر کے تم نے یہ غیر فطری راستہ بھی اختیار کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم فطرت کی راہ مار رہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، ان لوگوں کی بے حیائی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ یہ فعل وہ کرتے تھے کھلم کھلا، اور اپنی مجلسوں میں، اپنی چوپالوں میں. تو جیسے حضرت ابراہیم کی قوم کا جواب تھا، ویسے ہی حضرت لوط کو ان لوگوں نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کان تک گئے ہمارے سن کر تمہارے واعظ اور نصیحتیں. ایک جگہ آیا ہے اخرجوہم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یہ لوط کے گھر والے، نکالو انہیں اپنی بستی سے. یہ ہم پر زبان تنقید جو ہے وہ دراز کر رہے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر دعا کی حضرت لوط علیہ السلام نے، پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے میں. یہ تو گویا کہ اب کھل گئی تھی. حضرت لوط کو نکالنے کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے، نکالو انہیں اپنی بستی سے، اخرجوہم من قریتکم. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی، ان کی جان پر بھی کوئی حملہ اور اقدام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں. تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا. فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ. اب یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے. حضرت ابراہیم کے ذکر میں قرآن مجید میں 4 مقامات پر، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ عنکبوت جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ ذاریات، ایک عجیب چیز آئی ہے چاروں جگہ پر.
کہ جس طریقے سے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط ان پر عذاب کا ذکر ہے، اس عذاب کا ذکر حضرت ابراہیم کی قوم پر کہیں نہیں ملتا، اس انداز میں نہیں ملتا، اتنے جلی انداز میں نہیں ملتا، بلکہ اس فوراً بعد رخ جو موڑ دیا جاتا ہے وہ حضرت لوط کی قوم کے عذاب کا، کہ وہی فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے وہی پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں 4 جگہ ہے، اور اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ٹرن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خاص معاملہ ہے حضرت ابراہیم کی قوم کا۔ یا تو یہ ہوا ہے کہ اس پر عذاب بہت دیر میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے فوراً بعد نہیں آیا، یا یہ ہے کہ ایک امکانی درجے میں بات کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ ذرا گہری علمی بات ہے کہ ایک ہے معاملہ انبیاء کا، ایک ہے رسول کا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت آدم پہلے نبی ہے، لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اب اگر ان کے درمیان اور بھی ہے، مثلا حضرت شیش کا یہ ذکر ہے، اب قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے، جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم میں موجود ہے، صدیق النبیہ کے نام سے جن کا ذکر آیا ہے، حضرت ادریس۔ اب حضرت ادریس اور حضرت شیش علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں، رسول پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کا معاملہ کچھ مشابہ ہے انبیاء کے، کہ انبیاء کی قوموں پر لازماً عذاب نہیں آتا، رسولوں کی قوموں پر لازماً عذاب آتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کی زندگی میں کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں ہے، تو اگرچہ اہل مصر ان پر بھی ایمان نہیں لائے لیکن ان پر عذاب نہیں آیا، بلکہ نبی قتل ہو جاتا ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا۔ رسول کے اوپر جب اقدام ہوتا ہے قتل کا، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے معجزانہ طریقے پر۔ نبی قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں ہو سکتے تھے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت اہم نکات ہیں، قرآن کے فلسفے سے ان کا بنیادی تعلق ہے، لیکن بہرحال یہ اصل میں وقت نہیں ہے، ان میں سے ہر مسئلہ جو ہے بڑی تفصیل کا طالب ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے ذکر میں یہ بات نوٹ کر لیجیے، 4 صورتوں میں یہ ہے کہ اس کا ذکر ضرور آ جاتا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے یہاں ختم ہو چکا، اب تو اصل لوط کا ذکر ہے، لیکن یہاں پھر ذکر ہوا کہ وہ فرشتے جو بھیجے گئے حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے لیے وہی آئے حضرت ابراہیم کے پاس۔ فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے فرشتادے، ہمارے پیغامبر یعنی وہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر، قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، سدوم اور عامورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط تھے، ان اہلها كانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو اہل ہیں، اس کے رہنے والے وہ بہت ظالم۔ قال ان فيها لوطا، فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا ارے بھائی اس میں تو ہمارا وہ آدمی لوط بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کیا تم عذاب جب بھیجو گے اس بستی پر تو کیا اس عذاب کا معاملہ جو ہے میرے اس ساتھی اور میرے بھتیجے لوط کے ساتھ بھی ہوگا؟ معاذ اللہ، ان فيها لوطا، اس میں لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، بہت پیارا جواب ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ہے اس میں، یہ چیز ہمارے علم سے باہر نہیں ہے، ان کا معاملہ مستثنا ہے، پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم لازماً اسے نجات دیں گے، اس کو بھی اور اس کے تمام گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے۔ یہاں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، ایک زوجہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی وہ تھی جو ان کی اپنی قوم سے تھی، وہی شہر عرس سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی، اس لیے کہ اس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ سن 5 میں ہوئی ہے، وہی زمانہ اس سورت کے نزول کا بھی، تو حضرت عثمان کی شادی حضور کی ربط جگر سے ہو چکی تھی، وہ ان کے حوالہ عقد میں تھی، تو دونوں میاں بیوی نے یعنی حضور کی صاحبزادی اور ان کے شوہر حضرت عثمان نے جب ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو لوط اور ان کی بیوی کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک زوجہ تو وہ تھی،
ظاہر بات ہے یہ زوجہ وہ نہیں ہو سکتی جن کا ذکر یہاں ہو رہا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام آ کر آباد ہوئے ہیں یہاں ان بستیوں میں تو کوئی مکانی شادی انہوں نے کی ہے، اور یہ جو عورت تھی اس کی پھر دلچسپیاں، ہمدردیاں، ساز باز اور سارے تعلقات اپنی قوم کے ساتھ رہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گئی. تو آیت میں سنا چکا ہوں سورہ تحریم کی کہ دو مثالیں جو اہم دی گئی ہیں، یہ امراۃ نوح و امراۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، وہ یہ ہے الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وہ تو جو معذبین ہیں، جو مہلکین ہیں، جن کو ہلاک کیا جانا ہے، وہ ان میں ہی سے ہوگی. فلما ان جاءت رسلنا لوطا، تو اب جب پہنچے ہمارے وہ فرشتے پیغامبر لوط کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہاں یہ نوٹ کر لیجیے، دوسری جگہوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت حسین اور جمیل نوجوانوں کی شکل میں بھیجے گئے. فرشتے شکلیں بنا لیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بالعموم حضور کی خدمت میں آتے. حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، اس میں تو ایک ایسی شکل میں آئے ہیں کہ جنہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکا، اور ان کے بارے میں چیزیں گوئی ہی ہوتی رہی کہ یہ کون سے جنہوں نے آ کے سوال کیا، اور وہ اہم حدیث ہے، اس کو ام السنہ کہا گیا حدیث جبرائیل کو. تو بہرحال فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، اور انہی کی ایک مثال یہ بھی ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تھے تب بھی حضرت ابراہیم نہیں پہنچان سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے سمجھا عام مہمان آئے ہیں، تو جلدی سے انہوں نے کھانا تیار کروایا، ایک بچڑا ذبح کیا، تیار کر کے بھون کے گوشت سامنے رکھا، کھائیے. اب جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو آگے نہیں بڑھ رہے، وہ تو فرشتے ہیں، انسان تو نہیں، وہ کھانا کیسے کھائے؟ تو انہیں خطرہ ہوا حضرت ابراہیم کو کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے جو مجھے ہلاک کرنے آئے ہیں، اور پرانے زمانے کی یہ شرافت تھی کہ جسے قتل کرنا اس کا نمک تو نہیں نہ چکھنا. یہ آج کل کی جو خباثت ہے وہ نہیں آئی تھی کہ اسی کا نمک چکھو اور اسی کو ہلاک کرو. وہاں کم سے کم یہ شرافت تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے دشمن ہے جو میرا کھانا نہیں کھانا چاہتے. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ مطمئن رہے، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اس لیے بھیجے گئے. آپ کے لیے بشارت ہے حضرت اسحاق کی ولادت کی، اور ہم عذاب لے کر جا رہے ہیں اب اس قوم پر جس کی طرف سے حضرت لوط بھیجے گئے. تو وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو اب یہ نوجوانوں کی شکل میں، امردوں کی صورت میں، کہ ابھی کوئی داڑھی منہ سے ہی نکلی ہے، اور نوجوان اور خوبرو جو ہے لڑکے. حضرت لوط علیہ السلام دیکھتے ہی گھبرا گئے. سیء بہم وضاق بہم ذرعا، سیء سے سو برا، انہیں بہت برا لگا. اب کیا ہوگا؟ پریشان ہوئے کہ میں انہیں بچا نہیں سکوں گا، اس قوم کا تو جو ہے خمیر بگڑ گیا ہے، یہ میرے مہمانوں پر دسترازی کریں گے، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری قوم کا میں مقابلہ کر سکوں. سیء بہم وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہوئے، وہ ان کے دل میں تشویش ہوئی، گھبراہٹ ہوئی. وقالوا لا تخف، انہوں نے ان سے بھی یہی کہا، لا تخف، مت ڈرو، ولا تحزن، اور کسی قسم کے حزن و ملال کو اپنے قریب مت آنے دو. انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے اہل و عیال کو سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القرية ذکر من السماء، ہم تو نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب، ایک ہلاکت، بما كانوا يفسقون، بسبب ان کے فسق و فجور کے جو یہ کرتے رہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اب ان بستیوں میں سے ایک نشانی چھوڑ دی، بڑی روشن نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہ نشانی کیا ہے؟ دیکھیے، آج بھی اس جگہ کا نام ڈیڈ سی ہے. یہ جگہ وہ تھی جس پر کہ بہت پتھراؤ ہوا ہے آسمان سے. اس پتھراؤ سے نہ صرف یہ کہ پوری قوم ہلاک ہوئی، پوری بستی برباد ہوئی، بلکہ دھس گئی. آسمان سے وہ پریشر اتنا تھا کہ وہ پوری بستی جو ہے، وہ پورا علاقہ زمین میں دھس گیا، اور پانی وہاں سے نکل آیا. اور وہ ہے یہ ڈیڈ سی، جس کا کہ عام سطح سمندر سے لیول جو ہے وہ بہت، یہ مردار، گہرے مردار ہے. اب ان کا نسیم منسیہ، کوئی ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. ان کے قریب سے گزرتے تھے قریش کے قافلے، جب وہ شام کی طرف جاتے تھے تجارتی سامان لے کر، تو ان کو معلوم تھا کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے، یہاں کے کیا آثار ہیں.
وہ قوم سمود سے کھنڈرات کے پاس سے بھی گزرتے تھے، قوم مدین کے علاقے سے بھی گزرتے تھے، پھر یہ کہ یہ قوم لوط جو ہے ان کے علاقے سے گزر کر گوہرہ مردار جو ہے اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر اوپر جاتے تھے اور شام پہنچ. تو ہم نے ان کے لیے نشانی رکھ دی ہے کہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے، سبق پکڑے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ حضرت ابراہیم کی نسل ہے، بنی قطورہ، ان میں سے یہ مدین کی قوم ہے، جو مدین ہی ان کی بستی تھی، قوم بھی مدین اور وہ بستی بھی مدین. اور در حقیقت مدین قوم سے وہ قطورہ کے صاحبزادے، یعنی قطورہ کے بطن سے ابراہیم کے صاحبزادے. مدیان یا مدین یہ ان کا نام تھا. تو جیسے یہ بنو اسماعیل ہے جو قریش آباد تھے عرب میں، ایسے ہی یہ بنو مدین ہے در حقیقت، اور انہی کے نام سے پھر وہ بستی ہے. الا مدین، قوم مدین اور مدین کا علاقہ، مدین کی بستی اور بنو مدین، یہ سب اس نام کے حوالے سے یہ سارے الفاظ ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کی طرف ہم نے بھیجا شعیب کو، ان کے بھائی کو جو انہی میں سے تھے. حضرت شعیب بھی گویا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت ابراہیم نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں. یا قوم میں میم پر جو زیر ہے یہ یا قومی کا اصل میں مخفف ہے، صرف یہ یہاں سے اڑ گئی ہے، حذف ہو گئی ہے، تو وہ زیر اس کی علامت کے طور پر باقی رہا. اے میری قوم، یا قومی اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ، بندگی کرو، پرستش کرو اللہ کی، اور قیامت کے دن کے منتظر رہو، امیدوار رہو، یقین رکھو کہ وہ دن آ کر رہے گا اور تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ بڑھتے چلے جاؤ، ٹھہرتے چلے جاؤ اپنے فساد میں اور آگے سے آگے نکلتے چلے جاؤ. مدین کی قوم جو ہے حضرت شعیب کی قوم، اس میں جو فساد آیا تھا وہ راہزنی کا بھی ہے. ان کی آبادی ایک چورستے پر واقع تھی. یہ دو کیروان روٹ تھے جو انٹرسیکٹ کرتے تھے اس جگہ پر. ایک تو جنوب شمال کی طرف راستہ، یعنی یمن سے شروع ہو کر قافلے چلتے تھے میڈیٹرینین کے ساحل تک، یہ شمالن جنوبن ہوا، وہاں سے قافلے چلتے تھے اور یمن کے ساحل تک، وہی شمال جنوبن ہو گیا. ایک یہ عراق سے اور اردن سے قافلے چلتے تھے اور جاتے تھے مصر. تو یہ جو مصر کا یہ ہے شرقن غربن، تو شرقن غربن شاہراہ تجارتی اور شمالن جنوبن جو شاہراہ تجارتی تھی، اس کے انٹرسیکشن پر ان کا علاقہ ہے. لہذا یہ کاروباری اعتبار سے بہت فلرش کر رہے تھے. اس کاروباری فلرشنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ناپ تول میں کمی شروع کر دی، دھوکہ دینا شروع کر دیا. جیسے یہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بے ایمانی زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرے یہ کہ قافلوں کے لوٹ مار شروع کر دی. یہ دونوں خباثتیں اس قوم کے اندر پیدا ہوئی. تو فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں عیب سے نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، کوئی نبی وبی نہیں ہو تم، کوئی رسول ہم نہیں مانتے تمہیں. تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے، ایک عذاب آیا اور اس رجفہ اور زلزلے کے عذاب سے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. وہ قوم بھی ہلاک ہوئی. اب اس کے بعد ایک ہی آیت میں عاد اور ثمود کا ذکر کیا اجمالاً. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اسی طریقے سے ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو اور ہلاک کیا قوم ثمود کو. اور اے قریش، اے عرب کے لوگوں، اے بنی اسماعیل، اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں خوب معلوم ہے، تم پر خوب واضح ہے کہ ان کے مسکن کہاں ہے. تم جانتے ہو، اس لیے کہ عرب ہی کے جنوبی علاقے میں قوم عاد تھی، احقاف کا علاقہ، اور عرب کے شمال مغربی بوسے میں یہ قوم ثمود آباد تھی، جہاں حضرت صالح مدائن صالح وہ بستیاں ہیں کہ جس میں سے حضور بھی گزرے ہیں. جب تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے تو ان بستیوں میں سے ہو کر گزرے. تو یہ قافلے سارے جاتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہاں قوم عاد تھی اور ان کا تمدن کتنا عالی شان تھا اور کتنا اونچا تھا، کتنا بلند تھا. یہاں قوم ثمود تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے محل بنائے ہوئے تھے، ان کا بھی تمدن بہت تھا، بڑی خوشحالی تھی. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو جو اصلاً برے تھے مزین کر دیا تھا. یہ بہت اہم ایک انداز ہے قرآن کا، اس کو میں کم سے کم اس سے تو نہیں گزرنا چاہتا توجہ دلائے بغیر کہ یہی بعین ہی وہ چیز ہے کہ آج بے حیائی کا نام ثقافت ہے. کتنا پیارا نام، کتنا عمدہ نام،
ثقافتی طائفہ جا رہا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ناچنے والے اور گانے والے اور گویے اور گراسی وہ ہے کہ جو جا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ثقافتی طائفہ ہے. یہ ثقافتی شو ہے. یہ سارے نام کس چیز کے؟ وہی جو ہماری تہذیب کے اعتبار سے، ہماری روایات کے اعتبار سے نہایت گھٹیا کام، نہایت نیچ کام. یہ کام پہلے بھی ہو رہے تھے. آخر کوئی وجہ ہے کہ جتنے مغل محل آپ کو ملیں گے ہندوستان میں، اس کے قریب ہی وہ ریڈ لائٹ ایریا ہوگا. تو کس لیے؟ یہ محل نات میں یہ ساری خباستیں ہوتی تھیں. لیکن یہ کہ اس دور میں اسے خباست سمجھتے تھے. یعنی مقصد جو ہے انسان کا مزاج ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے لیے کوئی اعلیٰ قدر ہو اور ان کی عزت ہو اور ان کے بڑے لمبے چوڑے فوٹو اور انٹرویو اور ان کی گھریلو حالات اور ان کے بالکل ذاتی قسم کے معاملات وہ اس طرح نمک مرچ لگا کر اور اتنی لال اور پیلی اور نیلی اور ہری سرخیوں کے ساتھ وہ اخبارات میں چھپتے ہو. یہ اس دور کی خباست ہے کہ جس میں تزیین کر دی گئی. زین لہم، ان کے لیے مزین کر دیے تھے ان کے اعمال سوء کو. فزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو روک دیا صراط مستقیم سے، سوائے سبیل سے. وکانوا مستبصرین، اگرچہ وہ تھے تو بہت سمجھ تھے، دیکھنے والے، بڑی بڑی آنکھیں. تبصرے کرنے پر آئیں گے، تجزیے کرنے پر آئیں گے تو مشرق و مغرب کے تجزیے کر دیں گے. تبصرے کرنے آئیں گے تو نہ معلوم کن کن چیزوں کے اوپر تبصرہ کر دیں گے، روشنی ڈال دیں گے. لیکن ناک کے نیچے کا پتھر نظر نہیں آتا. اپنی ہلاکت کا سامان جو اپنے ہاتھوں فراہم کر رہا ہے انسان، وہ اسے نظر نہیں آتا. مشرق و مغرب کے تجزیے اور تبصرے موجود ہیں. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ بہت ہی دیکھنے والے اور بڑے سمجھ والے اور بڑے ہی نگاہیں دور رکھ سکنے والے لوگ تھے. لیکن ہلاک ہوئے ہیں شیطان کی تزیین کے ذریعے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. ان کو بھی ایک خطر میں اس لیے لے لیا گیا ہے کہ یہ جو اس سورہ مبارکہ سے متصلاً قبل ہے 3 صورتیں، یہ تو الف لام میم سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کی صورتیں جو ہے سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ شعراء، ان 3 میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے آیا ہے. خاص طور پر سورہ قصص میں جو آخری صورت ہے، اس کے بعد سورہ عنکبوت آتی ہے، اس میں ہارون کا ذکر موجود ہے. تو ان کا یہاں پہ صرف ایک جملے میں ذکر کر دیا گیا، وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو، حامان کو. اور یہاں قارون کو اسی لیے متصلاً لائے ہیں کہ جو متصل صورت تھی سورہ عنکبوت کی، سورہ قصص، اس میں ذکر خاص طور پر قارون کا ہے. ورنہ اہمیت کے اعتبار سے تو پہلے ذکر ہونا چاہیے فرعون کا، فرعون کے ساتھ حامان کا، پھر قارون کا. لیکن یہ ترتیب جو ہے جس اعتبار سے کہ مصحف میں آ رہی ہے، اس کے اعتبار سے یہ زیادہ بلیغ ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی موسیٰ آئے تھے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلے معجزوں کے ساتھ. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، تکبر کیا، غرور کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تو نہیں تھے وہ بچ نکلنے والے. سبقہ آگے نکل جانا، جیسے کہ کوئی پکڑ رہا ہو اور کوئی کسی کی پکڑ میں نہ آئے اور نکل جائے. تو جیسے لفظ آیا تھا کہ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اے قریش تم ہمیں نہ عاجز کر سکو گے زمین میں نہ آسمان میں. زمین میں ہمارا عذاب آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ تم بھاگ کر کہیں جان بچا لو اور وہ تمہیں پکڑ نہ سکے. اور آخرت میں جہنم جب لگے گی تمہاری طرف تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی تمہیں بچا لے اور کسی طرف کو تم چھپا کر اپنا سر نکل جاؤ. وہی بات یہاں فرمائی، وما كانوا سابقین، تو نہیں تھے وہ بچ نکلنے والے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اب یہ بہت جامع تبصرہ ہو رہا ہے ان تمام اقوام. اب آپ نے نوٹ کیا حضرت نوح کا ذکر آ چکا، ان کی قوم کا آ چکا. حضرت صالح اور حضرت ہود، ان کی قوم ہے عاد اور ثمود، اس کا ذکر آ چکا. 3 قومیں حضرت ابراہیم سے پہلے تھی. حضرت ابراہیم کے ہم عصر ہیں حضرت لوط، ان کی قوم کا ذکر آ چکا. ان کے بعد حضرت شعیب، ان کا ذکر آ چکا. اور ان کے بعد ہے حضرت موسیٰ اور ہارون جو بھیجے گئے فرعون کی طرف، ان کا ذکر آ گیا. یہاں آپ نے دیکھا ایک رکوع میں ان 7 رسولوں کا ذکر، بلکہ مزید حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر. تو 9 انبیاء اور رسول کا ذکر جو ہے اس ایک رکوع میں آ گیا، اس قصے کے اندر آ گیا. باقی یہ کہ آپ دیکھیں گے سورہ آراف میں ایک ایک رسول کے حال پر ایک ایک رکوع، سورہ شعراء میں ایک ایک رکوع. پھر ایسا بھی آپ کو ملے گا جو اس سے بھی چھوٹی صورتیں ہیں کہ ایک ہی رکوع میں سب کا ذکر ہے، چند آیات میں سب کا ذکر ہے. جیسے سورۃ الفجر میں ہے، سورۃ الحاقہ میں ہے،
سب کا ذکر موجود ہے، لیکن بہرحال جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف یہی قومیں ہلاک ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے نبی، سورہ نساء میں ذکر ہے، ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ کے سامنے کیا، قرآن میں ذکر کیا، اور ایسے بھی بہت رسول ہیں جن کا ذکر نہیں کیا۔ تو اور بھی دنیا میں رسول مختلف جگہوں پر ہوں گے، لیکن ایک بات تو یہ نوٹ ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نوح کی نسل سے باہر رسالت نہیں ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت سے طے ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 26۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے باہر نبوت نہیں، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ البتہ کہاں کہاں حضرت ابراہیم کی نسل پھیلی ہے یہ ایک قابل تحقیق مسئلہ ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں یہاں بھی اللہ کا عذاب آیا ہو۔ ویسے تو قرآن مجید میں ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کہ ہم ہلاکت کا عذاب یا نہیں بھیج چکے یا یہ کہ نہیں بھیجیں گے۔ میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بہت بڑے بڑے پیڑ ملتے ہیں۔ میرا بچپن جس علاقے میں گزرا ہے ضلع حصار، وہاں متعدد مقامات پر ریت نہیں بلکہ راکھ کے ٹیلے ہیں بہت بڑے بڑے، اور ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ جب کھدائی کرتے ہیں تو ان میں برتن نکلتے ہیں، کہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہنڈیا نکل آئی، کہیں کوئی چرخا نکل آیا، کہیں معلوم ہوا کہ کوئی گھر کے آثار تھے یہاں۔ یہ سب کے سب در حقیقت وہ معذب بستیاں ہیں جن پر آسمان سے جیسے پونکی آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شہر جو ہے اس پر کیا ہوا تھا، ایک وہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے اور اس میں سے جو پھر دھواں نکلا ہے اور جو اس کے ساتھ وہ جو آگ اور اس کے آگ کے ساتھ راکھ نکلی ہے اس نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ تو ہندوستان میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کے آثار موجود ہیں کہ اسی طرح کی کوئی ہلاکت جو ہے وہ آئی ہے۔ تو اللہ عالم ہو سکتا ہے یہاں بھی نبی آئے ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے اگر گوتم بدھ کے بارے میں بھی کہا کہ قرآنی اشارے کی بنیاد پر کہا کہ قرآن میں ایک رسول کا نام آیا ہے ذوالکفل، کفل والا کون ہے وہ یہ پتہ نہیں، کہیں قرآن میں دوسرے مقام پر ذکر نہیں، کہیں کسی حدیث میں مرفوع میں اس کا کوئی حال ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے ذوالکفل کا، اس سے اشارہ پا کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے قائم کی ہے کہ کپل وستو کا شہزادہ، یہ کپل جو ہے عربی میں تے نہیں ہے تھے ہوتی ہے، تو یہ کفل بن گیا ہے ذوالکفل یا ذوالکفل۔ تو یہ ہے اصل میں گوتم بدھ کہ جس کی نبوت کا ان کو ادھر سے ایک اشارہ ملا ہے، لیکن پھر بھی میں کروں گا اس کو ہم یقین سے نہیں کر سکتے، ایک کنجیکچر ہے، ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ بہرحال اب جو یہاں پر جمع کیا گیا سب کو وہ کیا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو پکڑا ہم نے اس کی گناہ کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں وہ بھی ہے جن پر ہم نے کوئی بہت بڑی آندھی کا طوفان بھیج دیا، کہ آندھی کے طوفان آئے ہیں کہ جنہوں نے بستیوں کو جو ہے ڈھانپ لیا، وہ راکھ اور ریت کے انبار کے اندر اتر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں وہ بھی ہے جو کسی کڑک سے، کوئی طوفان باد و بارہ جس میں زبردست کڑک ہو اور اس کڑک کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں، اس لیے کہ بہت بڑی آواز جو ہے اس کے اندر بھی ہلاکت کی تاثیر موجود ہے، تو ان کو کسی چنگھاڑ نے یا کڑک نے آ پکڑا۔ زمین میں دھسانے کا ذکر جو ہے سورہ عنکبوت سے پہلے سورہ قصص میں قارون کا ذکر موجود ہے، نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کو، اس کے محل کو بھی ہم نے زمین میں دھسا دیا، اس کا ذکر جو ہے سورہ قصص میں موجود ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ قوم لوط کا حال ہوا ہے، یعنی یہ عمورہ اور سدوم کی بستیوں کا، کہ ان پر یہ دوہرا عذاب آیا ہے کہ اوپر سے وہ پتھراؤ بھی ہوا ہے، حجارۃ من سجیل، حجارۃ من طین، اور دوسرے یہ کہ پھر اسی کے دباؤ کے تحت انہیں زمین میں دھسا بھی دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے آثار ہی ختم ہو گئے، اور بجائے ٹیلے بننے سے الٹا وہاں ایک سمندر وجود میں آ گیا جس کو کہ آپ بحر مردار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب کے مختلف شکلیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں وہ بھی ہے جنہیں ہم نے غرق کیا، قوم نوح غرق کی گئی، آل فرعون غرق کیے گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے، بلکہ انسان یہ ظلم خود اپنے اوپر ڈھاتے ہیں، یہ سارا ستم انسانوں نے اپنے اوپر خود توڑا۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، اب یہ پھر ایک عظیم
حکمت قرآنی کا ایک عظیم خزانہ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے. جیسے میں نے نوٹ کروایا تھا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جیسے اس کا تعلق تھا اس سورہ مبارکہ کے عمود سے کہ یہ لوگ بھی اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد کے ساتھیوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ بھی قائل ہو چکے ہیں دل میں، لیکن وہ محبتیں تھامے ہوئے ہیں، وہ رشتے داریاں پکڑے ہوئے ہیں، یہ پاؤں کی بیڑیاں، یہ بندھن ہیں جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے. اس کی طرف اشارہ کیا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ذہنی سہارا، کسی کی دوستی کا سہارا، کسی کی مدد کی امید. ہم دوستیاں پالتے ہیں کس لیے؟ آج آپ اپنے دوست کا کوئی کام کریں گے، کل وہ آپ کے کام آئے گا. یہی بات جب حد میں بڑھتی ہے تو آپ اپنے دوست کا ناجائز کام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ کل آپ کو بھی اس سے کوئی ناجائز کام کروانا ہے. یہ دوستیاں پالی جاتی ہیں، یہ تعلقات نبھائے جاتے ہیں، ان پر خرچ کیا جاتا ہے. اور جب آدمی خرچ کرتا ہے تو بالکل دل میں سمجھتا ہے، اگرچہ حساب دوستہ کا دل وہ کہیں لکھت پڑھت میں نہیں آتا، لیکن یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنے دوستوں پر کرتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کا ایک ریٹرن ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے. یہ ظاہر بات ہے کوئی مشکل وقت ہوگا، بازار میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو 4 دکاندار میرے ساتھ بھی ہوں گے، کوئی میرے بھی آس پاس محلے میں لوگ ہوں گے جو میرے دستوں بازو بنے. یہ سارا معاملہ ذہن میں رکھیے، انسان کو ایک سہارے کی ضرورت رہتی ہے. یہ سہارا جو ہے در حقیقت یہی شرک کی جڑ اور بنیاد بن جاتا ہے. کوئی سہارا ہو، کوئی بچانے والا ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی ہو جو اللہ کے ہاں پکڑ سے بچوا لے، کوئی ہے جو یہاں مشکلات میں ہمارا ساتھ دے، کوئی مشکل کشا ہو، کسی کو پکارے. جب کوئی مددگار نہ ہو تو کوئی ہو جو غیر سے مدد کر دے، کسی کو ندا کرے، کسی کی دہائی دے، کسی سے استغاثہ کرے، کوئی تو ہو. یہی چیز در حقیقت جب غیر مرئی عالم میں آتی ہے، ایک تو ہے مادی اسباب سے سہارا، آپ کا دوست ہے، رشتے دار ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کا کنبہ ہے، آپ کا قبیلہ ہے، یہ تو آپ کا وہ سہارا ہے جو دنیا میں ظاہری سہارا ہے مادی اسباب پر. اور ایک یہ دیوی اور دیوتا اور یہ خدا اور یہ شفعاء، یہ سب کون ہے؟ یہ وہ غیر مرئی اور عالم غیب کے سہارے. یہاں ان دونوں سہاروں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے. ایمان اور توحید کا تقاضا اور بات کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کسی اور کا سہارا نہ، کسی کو بھی سہارا رکھا اور کسی کے ساتھ بھی دل کے اندر وہ بندھن بنا رکھا تو توحید میں اسی درجے میں ابھی رکھنا ہے، توحید کامل نہیں. بالکل بے ہوا ہو جائے انسان، باہما ہونے کے باوجود سب کے ساتھ رہو، کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کسی سے کوئی توقع نہ رکھو، منقطع کر دو ساری امیدیں اور ساری توقعات، ساری توقع اور ساری امید اللہ کی ذات کے ساتھ نہ بڑھے. لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے لب لباب ہے. یہ توحید کا اصل خلاصہ ہے، اصل لب لباب، اصل حاصل ہے. یہ نہیں تو توحید نہیں ہے. چاہے آپ بت پرستی نہ کرتے ہو اور چاہے آپ نے دنڈوت نہ کی ہو کسی مورتی کے آگے، لیکن یہ کہ سہارا پیسے پر ہے، بھروسہ تو پیسہ آپ کا معبود ہے، بھروسہ برادری پر ہے، برادری آپ کا معبود ہے، جس چیز پر توکل ہے وہی آپ کا معبود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا ہے تورات کی تعلیم کا لب لباب کیا تھا؟ وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اس تورات کا کل لب لباب اور خلاصہ کیا تھا؟ کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. اگر تم نے کہیں اس میں شامل کر لیا کسی کو، کتے باشد، وہ رشتے دار ہو، وہ عزیز ہو، اجزا ہو، اقارب ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، کوئی بھی اگر اس درجے میں آ گیا تو اللہ بہت غیور ہے، پھر وہ اسی کے حوالے کرتا ہے. نولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ہم انہیں کے حوالے کر دیتے، جاؤ دفع ہو، اب انہیں کا سہارا دیکھو، انہیں کا آسرا تلاش کرو. یہ ہے وہ بات جس پر یہ آج کا درس ختم ہو رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا ہے. اب ولی کا لفظ عربی زبان میں جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے آسان نہیں ہے کسی ایک لفظ میں اس کو ادا کرنا. اردو میں مددگار، حامی، پشپناہ، ساتھی، ہمدرد، غمگسار، یہ سارے الفاظ جمع کیجیے اور ان کو ہاون دستے میں کوٹ کر چھان کر یکجان بنائیے تو وہ لفظ ولی بنے گا. جس نے بھی اللہ کے سوا کسی کو ولی بنایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت
اس غریب کی مثال اس مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، وہ بھی گھر تو بناتی ہے، یہ تارے عنکبوت، یہ مکڑی کا جالا، گھر تو اس نے بھی بنایا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، لیکن کون نہیں جانتا کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ نازک، ناپائیدار، سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف گھر مکڑی کا گھر، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ تمہارے یہ تانے بانے جو تم نے اپنے ذیلوں میں بنے ہوئے ہیں، وہ مادی وسائل و اسباب ہو، ان کا سہارا ہو، یا علائق دنیاوی ہو اور ان پر بھروسہ ہو، یا یہ غیبی تمہارے من گھڑت جو معبود ہے، دیویاں اور دیوتا اور تمہارے صفحاء، ہؤلاء صفحاؤنا عند اللہ، یہ ہے ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، یہ سب در حقیقت سوائے بیت العنکبوت کے کچھ نہیں، یہ اس مکڑی کے جانے سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش سے انہیں معلوم ہوتا، جس اندھیرے میں ہے، کہاں کامتوئیاں مار رہے ہیں، کتنے غیر حقیقی سہاروں کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے، کیسے ناپائیدار چیزوں کے اوپر وہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، اب یہاں یہ مضمون اب ختم ہو رہا ہے، اور اکثر قرآن مجید میں جب ایک مضمون ختم ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ آسمان اور زمین، اس کی تخلیق، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس انداز میں ایک بڑا جامع اور بڑا پرجلال اور پرہیبت ایک انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ایک ذکر، کہ جس پر کہ وہ کلام، اسی لیے میں نے اپنی محنت کی ہے، نہ معلوم کتنی جگہوں پر اپنے آپ کو روکا ہے کہ اس میں زیادہ آگے نہ بڑھوں، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ 3 رکوع ایک مجلس میں ان کا درس ہونا جو ہے وہ محالات عقلیہ میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن اس کے لیے یہ کہ مجھے بہت جگہ اپنے ریسٹرینٹ جو ہے اپنے اوپر جو ہے بہت سی قدریں لگانی پڑی ہے، تو ہم پہنچ گئے وہاں جہاں پہ کہ یہ مضمون ایک جگہ پر آ کر ختم ہو رہا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا۔ کیا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی شے ہے ہی نہیں؟ پہلے بھی آ چکا ہے، عشق ہے، من گھڑت خیالات ہے، تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے ہی کوئی، کسی کا وجود ہی نہیں، یہ تمہارے سہارے ہیں جو تم نے اپنے ذہن میں گھڑ لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور حقیقت میں تو وہی ہے العزیز اور الحکیم، زبردست بھی اور حکمت والا بھی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ورنہ بیت العنکبوت کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ یہ کیوں کہا ہے کہ در حقیقت جنہیں یہ سمجھے بیٹھے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں، لیکن کسی چیز کے غیر حقیقی ہونے یا کمزور ہونے کے لیے آخر مثال کو تمہارے مشاہدے سے لانی پڑتی ہے، تو ہم نے مکڑی کا جالا کہہ دیا۔ مکڑی کے جالے کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ کم سے کم وہ اس مکڑی کو تو سہارا دیے ہوئے ہے، اس کا تو گھر بنا ہوا ہے، لیکن جو سہارے تم نے اپنے ذہن میں تراشے ان کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن تلک الامثال نضربها للناس، یہ وہ مثالیں ہیں، تمہارے مشاہدے کی محدودیت کی وجہ سے ہمیں یہ مثالیں لانی پڑتی ہیں تمہیں بات سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں جو بات ہم فرمانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ مثال بھی کفایت نہیں کرتی، اس کا بھی صحیح اتباع اس پر نہیں ہو رہا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں ان کا فہم اور اس کی سمجھ حاصل کر سکتے مگر اصحاب علم، ان پر غور و فکر کریں گے مگر وہی جو صاحب علم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنائے ہیں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ باطل اور بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بے وقوفوں کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے تو گویا کہ تم نے یہ خیال کیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا۔ عبث پیدا نہیں کیا، یہ تخلیق بالحق ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ کائنات کی تخلیق پر غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس بندوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کسی میں توحید کی نشانیاں ہیں، کسی میں معاد کی نشانیاں ہیں، کسی میں توحید کے شواہد ہیں، کسی میں بعض بعد الموت کے دلائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور جس راستے پر قرآن ہمیں چلانا چاہتا ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر